السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں علامہ قاری عبدالغفور حقانی صاحب کا، جو انہوں نے کنری ضلع عمرکوٹ میں بیان فرمایا، جس کا موضوع ہے اللہ کی محبت، حصہ دوم۔ آؤ چلو سنتے ہیں۔ اللہ اللہ کر رہے تھے، کچے پکے کمرے بنے ہوئے تھے، بادشاہ نے وزیر سے رات کو دیکھو بوڑھا ہے، بیمار ہے، بخار ہے، پوری دنیا سو جائے گی، پر اس کو ولایت اور اللہ کا عشق رات کو سونے نہیں دے گا۔ تو جاگے گا کس کی محبت میں؟ کس کی محبت میں؟ یہ مجذوب بڑے عجیب ہوتے ہیں، مجذوب اللہ والے، جانتے ہو نا؟ اب مجذوب ایک اللہ والا بیٹھا تھا جنگل میں، بادشاہ کا گزر ہوا، چند فقیر اللہ اللہ کر رہے تھے، کچے پکے کمرے بنے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کچے پکے کمرے ہیں، یہ کیا حجرے ہیں؟ حجرہ بولو نا، یہ نبی کی زندگی ہے، بولو نا۔ میں نے آج ڈگری میں جمعہ میں بھی بتایا، صحابہ کے گھر بھی حجرے، نبی پاک کے گھر بھی جی، اور ہماری کوٹھیاں بولتے نہیں تو ابھی کل سے مجھ سے پوچھ، ہم آپس میں بات کر رہے تھے، میرے لیے دعا کرو، قبولیت کا اجتماع ہے، میں بھی کوٹھی بنانے کے فکر میں بے ہوش ہوں میں۔ کوٹھی ہوگی تو میرے جلسے قبول، بولتے نہیں۔ بنگلہ بنے گا تو حقانی صاحب کی خطابت قبول، ہاں پتہ تو چلا خطیب پاکستان نے جلسے کیے، کوٹھی تو بنی۔ نبی کا گھر کیا تھا؟ حجرے۔ کیا تھا؟ حجرے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جی مولوی مسیتاں دے حجرے تے رہندے ہیں، ہاں جی بالکل رہندے ہیں ایسی۔ حجرے پر ہمیں فخر ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرے صحابہ کے ہوتے تھے۔ اور نبی پاک کے گھر کا نقشہ ابھی بھی میں حاضر ہوں، ابھی حدیث میں دکھاتا ہوں، کھجور کی چھت، بانس کی لکڑیوں کی چوکھٹ، پتھر اور مٹی کی دیواریں، اور دروازہ ختم نبوت کے گھر کا کیا؟ کمبل کا ٹاٹ۔ تو سمجھتے ہو کنری ختم ہوگا، میرا گلا ربیع الاول کے جلسوں سے ختم ہے، تم ویسے ختم ہوگا۔ تو سمجھتے ہو کیا؟ کمبل کا تم لگا کے دکھاؤ، قاری صاحب لگا، میں لگا کے دکھاؤں، جو آئے گا منہ چڑھا کے واہ بھائی واہ، مولانا کا گھر ہے، دروازہ ہی دیکھو، یہ مولوی ہے؟ کمبل کا ٹاٹ، ختم نبوت کے حجرے کا دروازہ کمبل کا ٹاٹ۔ اور تیرے میرے بنگلے میں کوٹھی میں پتہ نہیں ٹی وی چلتا ہے، وی سی آر، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ جس حجرے کا میں نقشہ پیش کر رہا ہوں، اس حجرے میں مہمان کون آتا تھا؟ سید الملائکہ جبریل امین۔ 24,000 دفعہ جبریل امین آیا محمد عربی کی خدمت میں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں 24,000 دفعہ جبریل امین۔ جبریل امین کی ٹھاس اور مرتبہ مولویوں سے پوچھو، اس کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ لیکن قربان جاؤں محمد عربی کی انسانیت، بشریت، مقام اور ختم نبوت پر، جس کے قدموں میں 24,000 دفعہ جبریل امین آیا۔ ہم تو بنگلے بنانے کی فکر میں آئے، اللہ قبر کا معاملہ صحیح فرمائے۔ اللہ والے کچے پکے حجروں میں ہوتے ہیں، یاد ہے نا میری بات؟ بادشاہ نے کہا میں اس کو ملوں گا، وزیر نے کہا شکار قیمتی ہے، چلو یہ فقیر ہے اللہ اللہ کرتا ہے چھوڑو۔ بادشاہ نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ اللہ والا اپنی مستی میں اللہ اللہ کر رہا تھا، فقیر لنگر میں پڑے ہوئے تھے، گھوڑے جوڑے، بادشاہ آیا، پورے زور سے شور سے کہا السلام علیکم۔ اللہ والے نے ایسا کہہ دیا وعلیکم السلام۔ جاگ رہے ہو نا؟ میں ابھی کلچر سے بات کر رہا تھا، ابھی میں بات کر رہا ہوں، کوئی وزیر آ کے تھوڑا سا چہرہ دکھا دے میں تو جلسہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ جلسے روزانہ ہوتے ہیں، وزیر قسمت سے آیا ہے، کوئی ویزا دے دے کام بن جائے۔ اللہ والے کا وعلیکم السلام۔ بادشاہ نے کہا بزرگ صاحب میرے ساتھ بات کرو۔ فرمایا کیا بات کروں؟ میں بادشاہ ہوں، تو جس حکومت میں رہتا ہے میں اس ملک کا والی ہوں، نواب ہوں، بادشاہ ہوں، بات کرو میرے ساتھ۔ اللہ والے نے کہا کیا بات کروں؟ کہنے لگا تمہارا یہ اللہ اللہ کا نظام، یہ فقیر، یہ لنگر بڑا پسند آیا، کوئی ضرورت ہو تو میں حکم کرو میں خدمت کروں۔ اللہ والے نے کہا کوئی ضرورت نہیں۔ کہنے لگا نہیں نہیں، جب اصرار کیا اللہ والے نے کہا پھر ایک کام کرو،
جب میں تھک کر تھوڑا سو جاتا ہوں مکھیاں مچھر مجھے تنگ کرتے ہیں. مچھر نہیں ہوتے تمہارے کنڈری میں؟ تو بولو نا. تو مچھر مکھیاں. بادشاہ کو کہا ان کا انتظام کرو مجھے نیند کرنے دے تنگ نہ کرے. بادشاہ نے کہے تو خود مجھے تنگ کرتے میں ان کا انتظام کر سکتا ہوں. فرمایا مکھی اور مچھر پر تیرا کنٹرول نہیں چلتا تو مجھے کیا دے گا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. تو اللہ والا اللہ سے بات کرتا ہے. مجذوب کی بات ہے فتویٰ نہ لگانا. میں تمہیں ویسے سنا رہا ہوں علماء کے لیے. اللہ والا اللہ کو کہہ رہا تھا رات کو, کہتا ہے بات و دوزخ جنت است ہے دل ربا. مجذوب کی بات ہے. بات و دوزخ جنت است ہے دل ربا. بے جمالت روضہ جنت سے کارآید مرا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فارسی ہے. اللہ والا کہتا ہے یا اللہ بوڑھا آدمی ہوں, ساری دنیا سو رہی ہے, سردی میں اٹھتا ہوں, گرتا ہوں, پڑھتا ہوں, روتا ہوں, نفل پڑھتا ہوں, تجھ سے محبت جو پڑ گئی, میں تیرے دیدار کی جھلک دیکھنے کے لیے, میں تیرے دیدار کے لیے تیرے حسن کا عاشق اور محبت کرنے والا ہوں. کہتا ہے مجبور ہوں, حسن ازل میرا مطلوب حقیقی, میرا محبوب, میں تیرے دیدار کے لیے دوزخ میں رہنے کو بھی تیار ہوں. ولی کی بات ہے. بے جمالت روزہ جنت سے کارآید مرا. اگر تو مجھے جنت دے دے اپنا دیدار نہ کرائے, کہتے ہیں اللہ میاں پھر جنت اپنے پاس رکھ, مجھے تیرے دیدار کے بغیر جنت کی ضرورت نہیں. یہ محبت کی باتیں ہیں. ابھی قاری صاحب نے عشاء کی نماز میں سنایا من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. جن کو رب کی ملاقات کی امید ہے کہو بالکل یقین ہے آمین. کہو نا. اللہ کہتا ہے اچھے عمل کر کے آنا. کیا تم کہو گے مولوی صاحب ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی, ہم نے چندہ دیا, ہم نے وقت دیا, ہم نے جلسہ بنایا, داڑھی رکھی, پگڑی باندھی ہوئی ہے, مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, بالکل یہ اچھے عمل ہیں. کہو نا یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میاں مسجدیں سارے بنا رہے ہیں, تم سے بھی اچھی پگڑیاں پہنتے ہیں, تمہاری پگڑیاں تو میلی کچیلی اور عام پگڑیاں ہیں, دوسرے لوگ تو بڑی اچھی اچھی پگڑیاں پہنتے ہیں, سبز پگڑی. سمجھے نہیں؟ سبز سارے طوطے کبھی نہیں دیکھے؟ طوطے نہیں دیکھے؟ ہاں وہ بھی زکات دیتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں صالح عمل قبول عمل یہ ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک, کسی کو بھائیوال شریک. قرآن تو روزانہ مولوی پڑھتے ہیں, تمہیں سمجھنا ہے. علامہ اقبال کو تو جانتے ہو نا, بولتے نہیں تو. میں علامہ شبیر احمد عثمانی, رشید احمد گنگوئی, عطا اللہ شاہ بخاری, حسین احمد مدنی کی بات نہیں کر رہا. ان کو تو ٹکے ٹکے کے نعت خان بھی گالی دیتے ہیں. ان کو تو جو مرضی کھڑا ہو جائے, پان فروش اور دکان فروش, وہ بھی گالی دیتے ہیں. میں آپ کے علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں, علامہ اقبال مرحوم, سمجھتے ہو نا. سارے جلسے سے علامہ اقبال کی کلام یاد کر کے جانا, مولوی کو سنانا. اقبال کا تصور ہے, علامہ اقبال کا عقیدہ ہے. وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. پڑھو نا. مولوی صاحب پیسے لے کر لوگوں کی قبروں پہ پڑھتا ہے, پلیٹوں پر پڑھتا ہے ختم شریف, 11ویں شریف, پتہ نہیں کیا کیا شریف. یہ سمجھتے نہیں کنڈری والے. گیا شریف, اب آیا مشرف. شریف اور شریف گیا اور مشرف, سمجھے نا. اقبال کہتا ہے مولوی صاحب طوطے کو کوئی بات رٹا لگا دو وہ بھی کہتا رہے گا. قرآن کو طوطے کہانی کی طرح نہ پڑھو, بلکہ بڑی تاثیر اور تعمیر والی کتاب ہے. علامہ اقبال کہتا ہے قل هو اللہ احد, قل هو اللہ
احد کی قل هو اللہ احد کی رمز کو کیا سمجھا ہے تو؟ اقبال کہتا ہے قل هو اللہ احد کی رمز کو کیا سمجھا ہے تو؟ جب خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھا ہے تو، جب خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھا ہے تو، مت ماری گئی تیری. سمجھے نہیں تم؟ سمجھے نہیں؟ پچھلے دنوں ایک پنجاب میں ایک شہر ہے ڈیرہ غازی خان، سمجھتے ہو تم کیا؟ وہاں میرا جلسہ رکھا، جہاد والی جماعت کی، بڑی جہاد پر بات کر رہا تھا. لوگ بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اس مولوی اے بھائی، اے بچے ہو ٹوپی، ان کو چپ کرا دی، سر کھا جائیں گے. یہ کولر تم نے کیوں رکھا ہے یہاں؟ کوئی کربلا سے نہیں آیا یہاں. یہ ہمارے جلسے والا بزرگ عجیب آدمی ہے. درود شریف پڑھو تم. یہ جو دیوار سے باہر ہیں ادھر آپ نہیں، ادھر والوں کو اللہ اندر لے آئے. اندر 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 آمین کہو نا. درود شریف پڑھو، اندر آ جائے. درود کی برکت ہو صحیح. میں نے کیا کہا ڈیرہ غازی خان میں نے کہا وہ مولوی، وہ پیر صاحب جنہوں نے نبی کے نام پر اپنے پیٹ کو حلوے سے 11ویں اور 12ویں اور میلاد کے رسم کے حلوے سے پلستر کر لیا، ان کو وہ محمد عربی نبی السیف کیا سمجھ آئے جس محمد عربی نے ختم نبوت کے پیٹ پر پتھر باندھ کے تلوار سے جہاد کیا. حلوہ کھانے والے مولوی کو پیٹ پر پتھر باندھنے والا جہاد کا نبی کیا سمجھ آئے؟ ان کو کیا سمجھ آئے؟ تو اقبال کہتا ہے قل هو اللہ احد پڑھتا تو ہے، سمجھ تو صحیح. قل هو اللہ احد کی رمز کو کیا سمجھا ہے تو؟ جب خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھا ہے تو. ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء رحمت دو عالم، ان کے پیروکار محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، احمد علی لاہوری، حسین احمد مدنی، قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین، کہو رحمہم اللہ اجمعین، جتنے بھی ہیں کہو بندے ہیں اللہ کے. اللہ کے یہ بندوں کا جہان ہے. بندہ ہو کر مشکل میں بندے کو نہ پکار، جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا، بلکہ بندوں کا بندہ نواز اس کو پکار. وہ کون ہے؟ ذالک رب العالمین. بات میری یہ جا رہی تھی کہ قرآن میں پڑھو اللہ کو انسان سے پیار ہے. بولو نا کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا مولوی صاحبان تو پڑھے ایھا یا ایھا انسان 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 ما غرک بربک الکریم. نبی پاک کہو صلی اللہ. آپ کو بھی غار حرا میں بٹھا کر اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا. بولو نا کیا فرمایا؟ پڑھ. اب جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو میں کہوں گی پڑھ، آپ کہیں گے مولوی صاحب میں پڑھتا تو تجھے بلاتا. ادھر پنجاب میں ایک شہر ہے بکھر، اس کو ایک بڑا قصبہ تھا، بجلی، ٹیلی فون، سڑکیں، سب کچھ تھا. وہاں مجھے مولوی صاحب نے بتایا ہر سال تیرا جلسہ کراتے ہیں، ساری بستی کے لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو میں نے کہا بھی قرآن تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بستی کا وڈیرا کھڑا ہو گیا، کہتا مولوی صاحب اگر ہم پڑھتے تو تجھے کیوں بلاتے؟ ٹھیک ہے پھر. میں نے کہا پھر قرآن تمہارے گھروں میں رکھا تو ہے نا؟ کہتے ہیں بالکل. پھر اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ کیوں رکھا ہے؟ کہتے رکھا اس لیے ہے کہ اکثر بستی میں جھگڑا لڑائی ہو جاتا ہے، جب قسم کھانے کی بات آ جائے تو قرآن گھر میں رکھا ہو، کہیں سے تلاش نہ کرنا پڑے. شاباش. یہ پنجاب کی بات ہے، ناراض نہ ہونا. تمہارے گھروں میں بھی قرآن رکھا تو ہے نا کنڈی میں؟ بولو نا. بس رکھا رہے، پڑھنے کے لیے مولوی کافی ہے. ہاں گھر میں ٹی وی ہے ماشاءاللہ، ٹی وی اور بیوی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹی وی اور 1 بجے تک جب کرکٹ ڈرامہ دیکھیں گے. صبح کس کو کوئی استانی، کوئی ڈاکٹرانی، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی دکان. قرآن کون پڑھے گا؟ اگر قرآن رات کو صبح پڑھتے تو ہمارے گھروں میں رحمت ہی رحمت ہوتی، صحت ہوتی، نہ بیماری ہوتی نہ پریشانی ہوتی.
تو میں باتیں کر رہا تھا کہ نبی پاک کو فرمایا میرا محبوب نبی آمنہ کا لال پڑھ. فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, کیسے پڑھوں؟ جواب دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق دیکھو ساری بات انسان سے ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق انسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ ہم سب کو کامل انسان بنائے. پیارے انشاءاللہ ہم قرآن کی محنت کر رہے ہیں, پوری دنیا پر قرآن غالب رہے گا. افسوس ہے تمہاری حکومت حکمران انگریزی تعلیم والے چند سالوں سے بے ہوش ہیں. اللہ ان کے دماغوں کو ٹھیک کرے. امریکہ بدماش کلنٹن شراب کی پیداوار بدبودار زانی شرابی اس سے پیسے لیتے ہیں. پاکستان کے حکمران اس کی بکواس اور کہنے پر روزانہ کہتے ہیں مدرسے بند کریں گے, مولوی ختم کریں گے, ہمارا نصاب قرآن میں داخل کرو. نہیں, ہم ہر انگریزی کالج یونیورسٹی پر قرآن کی کتاب کو نصاب کو غالب کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. سمجھے نا, بات میری رہ نہ جائے. تمہیں تو یاد نہیں رہتا, مجھے تو یاد ہوتا ہے. حدیث شریف میں 3 آدمی اللہ کو پیارے لگتے ہیں, یاد ہے کتنے؟ اللہ کو حسین لگتے ہیں, سونے لگتے ہیں کتنے؟ ایک وہ آدمی جو لوہے کے ہتھیار پہن کے جہاد میں جا رہا ہے. دوسرا وہ بندہ جو آدھی رات کے بعد پیاری نیند قربان کر کے اللہ کی یاری میں اٹھ رہا ہے, جاگ رہا ہے, رو رہا ہے, پڑھ رہا ہے. یاد ہے نا میری بات؟ یہاں سے چلائی اور میں دور پہنچ گیا. تیسرا وہ بچہ یا بچی یا بڑا یا بوڑھا جو صبح و شام اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کے اللہ کے گھر جا رہا ہے. مولوی حافظ بیٹھے ہیں. یہ طالب بچے جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو قرآن کو یار بولو تو صحیح نا. کل خالد فون کر کے تھک گیا, جلسہ یہ حال ہے تم سمم بکمن فہم لا ینطقون. یہ مولوی ہوشیار ہے, جان چھڑا کے بیٹھ گیا جی تم جانو مجمع جانے, مہربانی کرو میرا مغز نہ کھاؤ. یہ بچے طالب جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو قرآن کو, سپارے کو, قاعدے کو اور کالج سکول والی کتابوں کو تو صحیح اس علم کو. ہاں شاید جو نہیں بولتے ان کے علاقے میں بستے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں جی پیچھے. اور ہمارے پنجاب میں سندھ کی شکایت نہیں کرتا کہ میں نے جانا بھی ہے واپس. ہمارے ہاں کالج کے لڑکے جو ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ وہ رات کو میٹنگ کر کے سوتے ہیں. فلاں نمبر کی ویگن کوسٹر بس, فلاں ڈرائیور فلاں کنڈکٹر, صبح اس کے شیشے بھی توڑنے ہیں, ڈرائیور کا گریبان پھاڑنا ہے, کنڈکٹر کے دانت توڑنے ہیں. پنجاب میں سندھ والے شریف ہیں. ہر ہفتے میں چھڑانے میں لگا ہوتا ہوں. کالج والے کہتے ہیں مولوی تو نہ روکتا, ہم کنڈکٹر کو گاڑی کے ٹائر کے نیچے دے دیتے. واہ بھائی واہ, جو روزانہ بس کے شیشے توڑے, ڈرائیور کا گریبان پھاڑے, تھپڑ مارے, کنڈکٹر کا لہو نکالے, یہ تہذیب والے لوگ ہیں. یہ ہے تعلیم یافتہ AA BA تعلیم. اور یہ بچے سر پہ ٹوپی پگڑی نبی کی سنت جو قرآن پڑھے, یہ ملا ہے ملا. واہ تمہارا انصاف ہے. پھر کالج والے کیا کرتے ہیں, جب اندر جگہ سیٹ نہ ملے گاڑی میں, باہر سے کھڑے ہو کر دور سے اپنے علم کو پھینکتے ہیں. بول صاحب یہ میری کتابیں آ رہی ہیں, جہاں پڑھ رہا ہے میں چھت پہ جا رہا ہوں. واہ علم ہے. اور قرآن کو بولو تو صحیح. میں تمہیں منع نہیں کرتا صبح تم بچوں کو کالجوں سے نکال لو, نہیں 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 نہیں, کم از کم میٹرک تو پہلے ضروری ہے. بولو نا. ابھی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مول صاحب ایسا مدرسہ بتاؤ. بھائی کیسا بتاؤں؟ جہاں FA بھی ہو, کم از کم FA پہلے, قرآن حدیث بھی ہو, قرآن حدیث بھی, میں بھی میں بھی رہے گا, ناراض نہ ہونا, سمجھے نا. جو بچہ بچی صبح و شام قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کے چل پڑتا ہے, اللہ کہتا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. فرشتے گواہ ہو جاؤ, فتنے فساد گانے بجانے کے دور میں جس نے میرے قرآن کو دل اور سینے کے ساتھ لگایا, میں اس قرآن کو اس کے سینے میں اتار دوں گا. اس کے سینے کو قرآن کی صندوق اور خزانہ بنا دوں گا. سبحان اللہ. ان هذا القرآن
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ہم ایسا جرم کبھی نہیں کریں گے انسانوں کا مال کھا کے نبی کی بشریت کا انکار کر کے قرآن کے منکر بنے، نہ نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنائیں گے. سفید جھوٹ ہے، بکواس ہے، قرآن کی بغاوت ہے، نمک حرام ہے. وہ ملا اس کی اذان قیامت تک قبول نہیں ہوگی جو صبح و شام مرد و عورتوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ قرآن کے خلاف جھوٹ ہے، حدیث کے خلاف، حضرت بلال کی اذان کے خلاف چٹا جھوٹ ہے، بغاوت ہے قرآن حدیث کی. اللہ کا نور نہ ٹکڑے ہوتا ہے، ساری فرشتوں کی جماعت کے نور کو قربان کر دوں محمد عربی کی بشریت کے کمال پر. انسان بنو اور انسان کو سمجھو. کوئی ہم پر یہ الزام نہ لگائے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، درود و سلام کا منکر کافر ہے. بولو صلاۃ و سلام کا منکر ابو جہل سے بھی بڑا، ابو لہب سے بھی بڑا. کون صلاۃ و سلام کو نہیں مانتا؟ لیکن ہم صلاۃ و سلام گانے کی طرز پر پاکستان کے ریڈیو کی سرے قوال نہیں. اللہ کی قسم ہمیں محمد عربی نے درود بھی سکھایا، سلام بھی سکھایا. سنو نبی پاک نے فرمایا پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، انگلستان میں، یورپ میں، بر اعظم میں، جہاں بھی تم ہو درود شریف وضو کر کے خوشبو لگا کے گھر میں، مسجد میں، سفر میں، بس میں، گاڑی میں بیٹھ کے پڑھو. فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. درود کی جاک میرے روزے پہ پہنچتی رہے گی. بیٹھ کے پڑھو، ادب سے پڑھو. ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں. فرمایا جب مدینہ منورہ پہنچ جاؤ پھر میری قبر مبارک روزے پر کھڑے ہو کر پڑھو. نبی نے وہاں کھڑے ہو کے پڑھنا سکھایا، یہاں بیٹھ کے سکھایا. جیسے محمد عربی نے فرمایا ہم اسی طرح پڑھتے ہیں. پاکستان کی ہری پگڑی والے ملا جن کو قرآن سمجھ نہیں آیا، ریڈیو کی قوالی کے مذہب والے یہاں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، روضہ رسول پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، الٹ کرتے ہیں. یہاں کھڑے ہیں وہاں پڑے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح نبی نے درود سکھایا، سلام سکھایا. ہر بات نبی نے سکھائی ہے کہ نہیں جی؟ انسانیت کے لیے بھیجا من انفسکم. اور میں آج بھی گنبد خضرا پہ سلام کرتا ہوں. نبی کی محنت نہ ہوتی تو انسان کا مقام بلند نہ ہوتا. لوگوں پوری زندگی میرے نبی نے 63 برس میں نہ دکان کی محنت کی، نہ مارکیٹ کی، نہ کاروبار کی، بلکہ انسان پر کیا محنت کی. اب میں دوسرے الفاظوں سے سمجھاؤں. یہ مسجد فاروقی ہے جہاں ہم جلسہ کر رہے ہیں. مسجد بن گئی، اب جناب اس کو رنگ کرایا گیا. دیکھو یہ رنگ ہوا کھڑا ہے. قاری خالد صاحب مکان بن گیا، رنگ کراؤ. ملتان میں ہماری جماعت مجلس علماء اہل سنت کا دفتر، ہر ہفتے جو بڑا آدمی آتا، مول صاحب یہ بلڈنگ یہ سیمنٹ کا پلستر تو ہے، اس پر رنگ تو کراؤ. کیا کراؤ؟ بولتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو تم. کیا کراؤ؟ آج کل کوٹھیاں رنگ ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی 50,000 خرچ کیا، ذرا کلر دیکھو. مستری کہتا ہے میں نے ایسا رنگ کیا. بازاروں میں کپڑا رنگ ہوتا ہے اور آپ خیال کرنا کنڈی کے لوگ پیسہ لے کے کپڑا لینے چلے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کپڑے کا صحیح پتہ عورتوں کو چلتا ہے، رنگ کا، کپڑے کا، کیونکہ وہ ٹیکسٹائل مل چلاتی رہی ہیں. سمجھے نہیں ہو تم؟ پوری بازار گھوم کے کپڑا خریدے گی اور ایک دوسرے کو کہیں گے دیکھو میں نے کیسا کپڑا لیا. تم بھی خیال کرنا ہمارے پنجاب میں جو شادیاں ہوتی ہیں، تمہارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی؟ تم فارغ ہو؟ تم بول شادی کی بات کرتا ہوں نا، ہوتی ہے نا جی؟ آپ تنگ ہیں تو مولویوں کے لیے دعا کریں. یہاں سندھ کے مولوی کی 4 بیویاں ہیں، کہتا پریشانی ہے اجازت ہوتی ہے تو 4 اور بھی. شادیاں ہوتی ہیں نا، سمجھتے نہیں ہو تو جی؟ میں پنجاب کی شکایت کرتا ہوں. ہم ملتان، مظفر گڑھ، بہاولپور سے ہیں. وہاں بچہ بچی کی شادی ہو تو سامان لینا پڑتا ہے نا. وہ بولو تو صحیح، کپڑے، زیور، صندوق، سامان لینا پڑتا ہے نا. تو پنجاب کے لوگ جڑے ساری سرح کی سمجھتے ہو او تساں بنگلہ دیش ٹھیک ہے، اچھا بس ٹھیک ہے، سرح کی سمجھتے ہو کچھ؟ سرح کی جی اچھا سمجھتے ہو، بولتے نہیں. واہ سمم بکمن سمجھتے ہو نا. سارے پنجاب کیا کریں
بچہ بچی دی شادی دا سامان گھننا ہوئے پیسے دے تے عورتوں کو بھیجے نہیں تساں گھننا ہو سمجھے جی سمجھ گئے ولا عورتیں کپڑے گھننا دن جوان کو آ جن اے نکے دا پیوا دیکھا جہاں کپڑا میں ہوں 35 روپے گز گھننا تے کو دکانداری ہو 35 روپے گز دے رہا جوانا دیکھو میرے کو تو 50 روپے لا رہا اے میں صندوق جڑی 2000 کی گھننا تے کو ہی ریٹ تے ہی قیمت تے دکاندار صندوق دے رہا وہ کہتا ہے کو مجھ سے تو 3000 لے لیتا اسی طرح زیور اور جو سامان ہوتا میں نے تو نہ لیا ہے نہ دیا ہے ہم مولوی تو پکی پکائی کھانے والے ہیں جتنا سامان سونا سنار کپڑے والا صندوق والا یہ سارے چیزیں عورتیں کو سستی ملتی ہیں مرد کو تو لوٹ لیں گے عورتیں بھی جوان ہو پوڑھی بازار میں نہ جائے سمجھے نہیں تو اللہ اکبر اب تو جناب پاکستان میں جس شہر میں فون کرنے جاؤں اللہ اکبر پبلک کال آفس پر مسلمان کی جوان سال بیٹی بے پرد میک اپ کر کے بیٹھی ہے ڈوب کر مر جائے پاکستان کی دیوس بے غیرت حکومت جنہوں نے قوم کی بیٹی کو بس میں آفس میں اور جناب اشتہار بنا کے ننگا کر دیا لڑکی کو کہا کہ کماؤ پیسہ کماؤ ڈیوٹی کرو بیٹی حیا کر ہوش کر اللہ نے تیرا مقام بڑا بلند کیا ہے محمد عربی نے بیٹی کا بڑا مقام بلند کیا ہے اللہ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے عورت اپنے آپ کو بے عزت کرنا چاہتی ہے ہوش کرو حیا کرو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب عورتوں کے پردے کو گھروں میں محفوظ کر دیا جائے گا پردے کا نظام نافذ ہوگا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کہاں سے بات چلی اور کہاں پہنچ گیا کپڑے کا رنگ سمجھے نہیں کپڑے کا عورتیں میچ کرتی ہیں اور بازار میں کپڑے کو رنگ کرنے والا ہوتا ہے بھٹی چلاتا ہے کہتا ہے جی میں نے کپڑا رنگ کیا دیکھو کیسا رنگ ملا دیا کیسا رنگ چڑھا دیا کنری کے دوستوں مواحدوں اہل سنت حضرات اللہ کہتا ہے سارے رنگ بیکار ہیں عارضی ہیں بگڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے میرے محمد عربی آمنہ کے لال نے ربیع الاول میں جو پیدا ہوئے مکہ مدینہ میں رنگ کی دکان کھولی پھر رنگ چڑھایا قیامت تک اس رنگ کو دیکھو نہ بگڑ سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے یا اللہ مستری مکان کو رنگ کرتا ہے کوئی مستری گاڑی کو رنگ کرتا ہے کوئی دکان کو کوئی کپڑے کو تیرے محمد عربی نے کس پر رنگ چڑھایا اللہ کہتا ہے انسان پر رنگ چڑھایا دیکھو رنگ ابو بکر پر صداقت کا رنگ چڑھایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ عمر فاروق اعظم پر عدالت کا رنگ دیکھو عثمان پر شرافت اور حیا کا رنگ دیکھو علی المرتضیٰ پر طلحہ زبیر پر سعد سعید پر 2.5 لاکھ صحابہ پر رنگ چڑھا دیا قرآن کا رنگ چڑھا دیا ایمان کا رنگ چڑھا دیا سنت شریعت نماز اللہ کی محبت ذکر فکر جہاد تبلیغ عورت جو نبی کی خدمت میں آئی زنیرہ کا رنگ سمیہ کا رنگ بصرے کی رابعہ کا رنگ ام جمیل خدیجۃ الکبریٰ حفصہ ماریہ زینب عائشہ حمیرہ رقیہ ام کلثوم فاطمہ زہرا زبیدہ خولہ بنت ثعلبہ اللہ کہتا ہے رنگ دیکھو انسان پر جو رنگ چڑھایا قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ علماء بیٹھے کیا ترجمہ ہے اس کا صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ بولو نا اللہ کا ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ابو بکر صدیق پہ وہ رنگ چڑھا نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ اللہ سب کو رنگ نصیب فرمائے دین کا آمین کہو نا رنگ نصیب فرمائے نبی کی سنت کا شریعت کا
آج دیکھو مردوں عورتوں کی دوڑ، مردوں عورتوں کو کیا شوق ہے۔ میں نے دن کو بھی عرض کیا، کنری کے مواحدوں، مجاہدوں، نوجوانوں، بزرگوں، پڑھے لکھے حضرات، مسجد میں بیٹھ کر قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، جس عورت نے دین کا رنگ چڑھا اس نے اتنا کام کیا، میرا دعویٰ ہے دین کی تبلیغ میں، کلمے کی محنت میں، اسلام کی دعوت میں اتنے مرد کی محنت نہیں جتنی عورت کی محنت ہے۔ سمجھتے ہو نا تم؟ جی یہاں سپاہی صاحب والے بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھو امیر عمر فاروق اعظم کی کتنی شان ہے، سارا دن نعرہ لگاتے ہو نعرہ فاروقی، امیر عمر عمر۔ میں اب بھی دعا کرتا ہوں آدھی رات جھلنے کو آئے، اللہ پاکستان کو بھی عمر جیسا حکمران نصیب فرمائے، امین کہو نا۔ افغانستان کو عمر ملا تو کام بنا، دبلا پتلا آدمی ہے ملا عمر، پاکستان کے 150 روپے قیمت کے کپڑے پہنتا ہے، اور جناب ایمان عمل کی برکت سے نیو یارک کے وائٹ ہاؤس میں لرزہ طاری ہے، لرزہ طاری ہے۔ امریکہ ڈرتا ہے، امریکہ برطانیہ کی نیند حرام ہے، پینٹ شرٹ والے کالج کے سٹوڈنٹ سے نہیں، داڑھی پگڑی والے ملا سے، کفر کے بنگلوں میں لرزہ طاری ہے، عمر کے روب سے۔ اللہ پاکستان کو بھی عمر نصیب فرمائے۔ یہ دوسرا خلیفہ مراد رسول عمر، سنو، یہ وہ حکمران ہے، وہ صحابی ہے جس کی حکومت خلافت محنت سے 2 بر اعظم دنیا کے 2 حصوں کو کلمہ نصیب ہوا، عمر کی محنت سے۔ لیکن کنری کے سنیو، مجھے بتاؤ عمر کو کلمہ نصیب ہوا، عمر فاروق اعظم بنا، عمر کو زندگی ملی، عمر کی دل میں انقلاب آیا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ عورت کی دعوت سے، سمجھے نہیں؟ کس سے؟ اس لیے حدیث شریف میں ہے عمر کی بہن جب سامنے آتی تھی، امیر عمر جذباتی مزاج تھے، اوپر نہیں دیکھتے تھے، نیچے نگاہ کر کے روتے رہتے تھے۔ بہن کہتی تھی عمر بات کرو میرے ساتھ، روتا کیوں ہے؟ فرمایا بہن جب تو سامنے آتی ہے میں شرمسار ہو جاتا ہوں، میں مارتا رہا تو گرتی رہی، پڑھتی رہی، نہ قرآن چھوڑا نہ قرآن کی تلاوت چھوڑی، میری بہن میں شرمسار ہو جاتا ہوں، تو میری بہن قرآن نہ سناتی تو عمر کو کیسے محمد کی غلامی نصیب ہوتی صلی اللہ۔ سنو بیبیاں سنو، بصرے کی رابعہ عورت ہے، عورت میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مردوں کو متوجہ کرتی ہے، کشش پیدا کرتی ہے۔ عورت حسین ہو، میک اپ کر کے حسن بنائے، لوگ توجہ کرتے ہیں، یا مالدار ہو یا بڑے خاندان کی عورت ہو تب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے پڑھے لکھے حضرات نوٹ کریں، میں ذمہ دار ہوں، یہ بصرے کی رابعہ جو عورت تھی نہ مالدار تھی، نہ حسینہ تھی، نہ سرمایہ دار خاندان کی تھی، نہ جناب اس میں وہ بڑے خاندان والی خوبی تھی، تینوں خوبیاں نہیں تھیں۔ لیکن آج جو محدث کتاب لکھتا ہے، رابعہ کا واقعہ پہلے لکھتا ہے، کیا تھا؟ رابعہ عشاء کی نماز پڑھ کے نئے کپڑے پہن کے خاوند سے پوچھتی تھی میرے شوہر میرے لائق کوئی ضرورت کی حکم ہے؟ خاوند کہتا میں بکریاں چرا کے تھکا ہوا ہوں، سو رہا ہوں۔ خاوند سو رہا ہے، رابعہ مصلی پہ قرآن پڑھ کے رو رہے ہیں۔ آج جو عالم کتاب لکھتا ہے ولیوں کی، رابعہ کو لکھتا ہے۔ رابعہ کی جب موت آئی اور قبر میں گئی تو فرشتوں نے پوچھا رابعہ، اللہ پوچھتا ہے کیا لے آئی ہے اللہ کے پاس؟ وہ جاگ رہے ہو؟ مولانا دین پوری فرماتے تھے جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ نعرے کی تکلیف بھی ساتھ دو جی کنڈری والوں کو، وہ صحیح۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ پوچھتا ہے کیا لائی ہے اللہ کے پاس؟ ایک بات یاد رکھ کے جانا، گھروں میں بتانا، عورتیں نماز چھوڑ کے بازاروں میں گھوم کر جو سونے کی چوڑیاں بنواتی ہیں یہ قبر میں ساتھ لے جائیں گی، بولو نہیں؟ اس کو کیا بتائیں؟ نہیں، یہ جو سیٹ ساری بازار گھوم کر بیگانے دکانداروں سے باتیں کر کر کے جو عورتیں سیٹ لاتی ہیں برتن کی، یہ قبر میں ساتھ لے جائیں گی۔ اللہ کو کہیں گی نماز نہیں پڑھی، میری چوڑیاں تو دیکھ، میرا ونگا تو دیکھ، یہ کپڑے میرے برتن لے جائیں گی نا۔ بستان اولیاء پڑھو۔ فرشتوں نے پوچھا رابعہ اللہ کہتا ہے کیا لے آئی ہے؟ تو رابعہ نے جواب دیا کہ فرشتے اللہ کو کہو۔ رابعہ کہتی ہے تیری ذات کو یہ سوال زیب دیتا ہے، تیری ذات نو یہ سوال ٹھاندا بھی ہے، سمجھے ہو تو
جی رابعہ نے کہا اللہ کو کہو کروڑ پتی کے محل میں بنگلے میں بھیک مانگنے والا فقیر آئے وہ لینے آتا ہے یا دینے آتا ہے؟ بڑا آدمی فقیر سے پوچھے میرے لیے کیا لایا ہے، وہ تو مانگنے والا ہے۔ رابعہ کہتی ہے اللہ کو کہو خزانے تیرے پاس ہیں اور لے کے میں آئی ہوں۔ سمجھے نہیں تم؟ خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہاں، بارش کا خزانہ، اولاد کا خزانہ، رزق روزی کا خزانہ، صحت کا خزانہ، عزت کا خزانہ، ذلت عزت کا خزانہ۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ سنو، نمازیں چھوڑ کر بے پرد ہو کر پیروں کی قبروں میں دھکے کھانے والی بدبخت عورتیں، سمجھے نہیں تو؟ جی وہ دادا ہی نے کو منت کر علاوہ تو صحیح، میرا تو دماغ کھا گئی، میرا گلا ویسے بیٹھا ہوا ہے، کنڈی والے ویسے قسم کھا کے آئے ہیں گھر سے۔ وہ بھائی اب ہے ٹریکٹر ٹرالی، سمجھتے ہو؟ ٹریکٹر ٹرالی اب عورتیں بھر کے جاتی ہیں درباروں پر۔ پہلے ہوتی تھی اونٹنیاں، ڈاچی، ہاں اٹھ، سمجھو تھا، اٹھ اٹھ، ڈاچی کو کیا کہتے ہو؟ اونٹنی۔ تو پھر عورتیں اونٹنی پر جاتی تھی پہلے، ہمارے پنجاب میں سریکی میں پڑھتی جاتی تھی میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں میں پیر مناون چلیاں، سمجھے؟ چلیاں، ہاں، میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں میں پیر مناون۔ مولانا دین پوری فرماتے تھے کہ ہاں تے ولنا ولیاں انہیں گلیاں۔ ہاں، جس عورت کے گھر میں 30 پارے قرآن رکھا ہے اس کو کھولا نہیں، جس کے دروازے پر 5 وقت صدائے رحمت ہو رہی ہے حی علی الفلاح، مصلی بچھایا نہیں، قرآن کھولا نہیں، یہ غازی عبداللہ شاہ یا ماتلی یا کنڈلی یا میرپور حیدرآباد کسی جھنڈے والے کبے والی درگاہ پہ بیٹھی رہے، اس کی عزت بھی تباہ ہوگی، ایمان بھی برباد ہوگا۔ جس کو گھر میں مصلی نماز قرآن نصیب نہیں ہوگا اس سے پیر راضی ہو جائے گا؟ پیر اس کو رب منا کے دے گا؟ پوچھو رابعہ بصریہ سے، پوچھو۔ رابعہ کہتی ہے خزانے تیرے پاس ہیں اور میں لے کے آئی ہوں۔ خزانے کس کے پاس ہیں؟ پھر قرآن سنو، سنو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ 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 خزائن السماوات والارض۔ آسمانوں زمینوں کے خزانے کس کے پاس؟ اور صبح جا کے مولویوں کو قرآن کھول کے دکھا دینا۔ اللہ کو پتا تھا میرے نبی کی امت کراچی، لاہور، حیدرآباد ایسے کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر یا رسول مدد، المدد یا رسول اللہ۔ اللہ نے صاف فرمایا میرا محبوب نبی تو اپنی ختم نبوت کی زبان سے اعلان کر دے، پھر تیری امت کے مولوی پیر اگر قرآن کی بغاوت کرے میں پھر نمٹ لوں گا۔ تو اپنا دامن صاف کر، قل اعلان کر، فرما دے ختم نبوت کی زبان سے، تو اعلان کر دے لا اقول لکم لا اقول لکم لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، محمد عربی کی زبان ہے۔ مدنی کریم آمنہ کے لال فرماتے ہیں جو کچھ بوجھ تم اپنا خود اٹھاؤ، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میرے پاس محمد کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں، میں نے نہیں کہا، یہ تمہارا الزام ہے، بہتان ہے، تمہاری قوالیاں، دوہرے، گانا بجانا خلاف قرآن۔ نبی صاف کہتا ہے اللہ کے خزانے محمد کے پاس ہے۔ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ آج کل پاکستان میں گرمی ہے، بارش کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ برسانے والا کون؟ دینے والا کون؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَاللَّهُ الَّذِي
الذي انزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. میں رب ہوں آسمان سے بارش برسا کر زمینوں کو زندہ کرنے والا کون؟ بولو نا. تھر کے علاقے میں ڈیرہ اسماعیل خان پشاور کے بیابان میں جنگلوں میں بارش برسا کر کھیتیاں بنانے والا کون؟ باغوں کو پھل لگانے والا کون؟ اللہ خزانے کا مالک ہے یا نہیں؟ بات یہ کر رہا تھا. عورتوں میں رابعہ بصری عورت تھی جس نے یہ جواب دیا. اللہ نے کہا فرشتوں رابعہ کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دو. پوری رات قرآن پڑھ کے اس نے روٹھے رب کو منا لیا ہے. اللہ آج کی عورت کو بھی یہ زندگی نصیب فرمائے. زبیدہ عورت تھی ہارون الرشید کی بیوی, اس کا نام امت العزیز ہے. 7 برس کی عمر سے لے کر موت تک بغیر عذر کے زبیدہ سے نہ اشراق قضا ہوئی نہ تہجد قضا ہوئی. آج کی عورت دنیا کی دور میں نماز کو تباہ کر رہی ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, جو پڑھا لکھا ساتھی جلسے کے بعد دیکھنا چاہے میں حدیث میں دکھاتا ہوں. مدنی کریم 8 دن کی تبلیغ کے بعد چوتھی لاڈلی حسنین کریمین شہیدین سعیدین حسن حسین کی اماں فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ نبی پاک تشریف لائے. دروازے کو دستک دیتے ہیں, اندر سے بطول جنت پوچھتی ہے کون؟ میں تیرا باپ محمد عربی مدنی کریم. اماں فاطمہ فرماتی ہے بابا 8 دن ہو گئے مجھے بخار ہے, کھانے کو بھی کوئی چیز نہیں ملی. فرمایا دروازہ تو کھول. پھر جواب دیتی ہے بابا اتنا وافر کپڑا نہیں ہے کہ پورا سر اور یہ حصہ بدن کا ڈھانپوں اور بابا کا دیدار کروں. سنو بیٹیاں, کیا منہ دکھاؤ گی اللہ کو محمد رسول اللہ کو؟ میں مسجد میں بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں نبی علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا کے حجرے اور گھر کی دیوار کے اوپر سے مزمل والی کملی اندر بھیجی. اماں نے پورا چہرہ پورا چادر اوڑھ کر 4 پائی سے اٹھی. بطول جنت کمزور ہو چکی تھی, اٹھنے کے قابل نہیں تھی. دروازہ کھولا. فرمایا بابا 8 دن ہو گئے, زمزم کھجور کے بغیر روٹی پانی بھی نہیں ہے, بخار ہے. حضور نے فرمایا بیٹی یہ بتا بخار میں تہجد تو قضا نہیں ہوئی؟ بابا 5 نمازیں بھی برابر, تلاوت بھی برابر اور 5 پارے تہجد کی تلاوت بھی کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی بھوک پیاس کی فکر نہ کر. تو پسند نہیں کرتی کہ تجھے اللہ جنت کی جوان عورتوں کا سردار بنائے؟ میں ڈگری دیتا ہوں. جنت کی بات سن کر فاطمہ کا بخار بھی اتر گیا. سمجھ رہے ہو نا؟ تم سبحان اللہ کہتے رہو, 2 دن چھوٹا گوشت لے کے نہ دو, پھر سبحان اللہ کا پتہ چل جائے گا. جی ہاں, بھوکے مر رہے ہیں, گھر کو خرچہ نہیں ہے, جنت کی باتیں ہوتی ہیں, جنت کی باتیں ہوتی ہیں. جی ہاں, تم یہاں جلسہ سنتے رہنا, کبھی گھر میں گوشت لے کے نہ دو, سبزی لے کے نہ دو, کہو کہ جنت میں. جنت کی بات نہ کرنا, کہیں اللہ معاف کرے یہاں جہنم نہ ہو سکے. میرے بڑے دوست ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے؟ مولوی صاحب کیا حال ہے؟ جتنا بیوی نے بولا اتنا خرچہ دیا, پھر بھی شام کو آئے تو لڑائی ہو گئی, وہ بھی پرائی نہیں ہوئی. نماز پڑھے تو پرائی ہو, کمی بھی کمی ہو رہی ہے. آپ بتاؤ پاکستان میں جتنا بھی اناج گندم فصل ہو رہی ہے, دیکھو پہلے اتنا ہوتا تھا, لیکن جتنا اللہ دے رہا ہے ہم لوگ گانا بجانا چوکوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر دنیا دولت غیبت کر کر کے ہمارے ملک میں قحط آ رہا ہے. اللہ کی قسم میں حدیث میں دکھاتا ہوں, نبی پاک نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد مرد عورت جتنا دین سے دور ہوتے جائیں گے, نماز چھوڑتے جائیں گے, اللہ کا ذکر چھوڑتے جائیں گے, ان پر قحط نازل ہوں گے, مہنگائی قتل و غارت پریشانیاں تباہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب ہمیں اللہ کے دین کی پرواہ نہیں, اللہ کو ہماری کیا پرواہ ہے؟ دنیا کی دوڑ, دنیا کی دوڑ, اے دنیا کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادرهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ. جتنے بنگلے محل بلڈنگیں بناؤ سب ختم, کہ اللہ کا قرآن بھی رہے گا, اللہ کا گھر بھی رہے گا. بلڈنگوں والے مسجد سے یاری لگاؤ. میں تو کراچی میں جب بلڈنگیں دیکھتا ہوں, بھئی یہ لوگ آسمان کو گراتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ دبئی میں ایک بلڈنگ دیکھی 80 منزل, کتنی؟ آسمان کو لگا رہے ہیں.
لفٹ پہ بجلی پہ جناب لفٹ چلتی 80 منزل، یہ بنگلے یہ محل، قرآن کہتا ہے سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن سچا ہے نا، لیکن مسجد ختم، مسجد نبی علیہ السلام نے جب بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا آقا کیا ہوگا؟ فرمایا جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، پہاڑ کپاس کی طرح اڑیں گے، جب دنیا تہس نہس ختم ہوگی تو جس طرح چھوٹا بچہ خطرے کے وقت بھاگ کر اماں کی جھولی میں، تمام مسجدیں بھاگ کر، مسجدوں کی اماں ہے مسجد حرام بیت اللہ، کون سی؟ سب مسجدیں بھاگ کے مسجد حرام بیت اللہ میں، مسجد بیت اللہ بھی رہے گی، مسجد نبوی روضہ رسول اللہ بھی رہے گی، پھر اللہ ان دونوں مسجدوں کو ساری مسجدوں سمیت جنت میں داخل کر دے گا، مسجدیں بھی جنت میں، مسجدوں کے خادم اور نمازی بھی جنت۔ کہو آمین۔ مہربانی کرو فلم سے یاری نہ لگاؤ، کرکٹ کو چھوڑو، کرکٹ کے کھلاڑی دنیا کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو ہدایت بھی مشکل ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ صحابہ دیا جن صحابہ کے ایمان کو قیامت تک قرآن بیان کرتا ہے۔ صحابہ کی زندگی مسجدوں والی ہے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، ہماری جتنی جماعت ہے، جس شہر میں ہو کنڈی میں، ہماری ہر جماعت کا تعلق مسجد سے ہے۔ اب انشاءاللہ اس مسجد کو بھی مرکز بنانا ہے، مدرسہ بھی بنانا ہے۔ اللہ پورے محلے کے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کے مدرسے سے فیض نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مسجد اور مدرسے کا ممبر بنائے، قرآن کا ممبر بنائے۔ یہ مسجد فاروقیہ ہے، اللہ مدرسہ بھی فاروقیہ بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی آوازیں بلند فرما دے۔ بس 12 بج گئے ہیں اور ابھی ہم نے کھانا بھی کھانا ہے۔ آپ نے فجر کی